بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شادی کے بعد بھابھی نے گھر میں ہی کلینک کھول لیا۔ وہ 5 عورتوں کا علاج کرتی، لیکن وہ کلینک رات کو ہی چلاتی اور دن میں گھر کے کام کاج کرتی۔ مجھے حیرت ہوتی، جب بھی کمرے میں جاتی تو کبھی کسی عورت کی آواز تک نہ آتی، لیکن جب باہر نکلتی تو ہاتھ میں ہزار ہزار کے کئی نوٹ ہوتے اور کپڑوں پر کالک لگی ہوتی۔ مجھے شک ہونے لگا۔ یوں اس دن سر پر آسمان گر پڑا جب میں راز جانے چھپ کر بھابھی کے کلینک چلی گئی۔ میں نے دیکھا، جب سے اماں ابا کی وفات ہوئی تھی تب سے بھابھی کو اپنی مرضی کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ اپنی مرضی سے سوتی اور جاگتی، یہی نہیں بلکہ وہ ہر کام کرنے لگی جس کو کرنے کا امی اور ابا نے منع کیا تھا۔ یہاں تک کہ اس نے گھر میں ہی کلینک کھول لیا۔ میری بھابھی میری کزن بھی تھی، اماں کی بہن کی بیٹی تھی، لیکن حالہ ہمیشہ دوسرے شہر رہتی تھی، اس لیے کم کم ہی کزن سے ملاقات ہوتی تھی۔ پھر کزن بہت جلد بھابھی بن کر گھر آ گئی۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن جس دن بھابھی دلہن بن کر ہمارے گھر آئی تھی۔ میرے اماں ابا تو خوش تھے ہی، مگر میرا بھائی بھی بہت خوش تھا، اور وہ خوش کیوں نہ ہوتا، اس کی شادی ہو رہی تھی جس کی امید ہم میں سے کسی کو بھی نہیں تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ ہکلا کر بولتا تھا اور دوسری وجہ غربت تھی۔ چونکہ میرے بھائی سے ٹھیک طرح سے بولا نہیں جاتا تھا، اس لیے اس کا کوئی ڈھنگ کا کام بھی نہیں ملتا تھا اور کوئی بھی اپنی بیٹی دینا پسند نہ کرتا۔ ابا کی تنخواہ سے ہمارا گزر بسر ہو رہا تھا، اور ان حالات میں خالہ کا خود اپنی قابل بیٹی کا ہمیں رشتہ پیش کرنا بڑے دل گردے کی بات تھی۔ وہ بھی عام دنوں جیسا ہی ایک دن تھا جب خالہ ہمارے گھر آئی۔ وہ 5 سال بعد آئی تھی، وہ بھی اپنی بیٹی کا خود رشتہ لے کر۔ میرے گھر والوں نے تو سوچنے کا بھی وقت نہ لیا اور ہاں کر دی۔ میری بھابھی ایک نرس تھی اور خوبصورت بھی تھی، اس میں کوئی عیب اور کوئی ایسا نقص نہیں تھا جس کی وجہ سے خالہ کو اسے میرے بھائی سے بیاہنا پڑتا۔ پھر کیوں؟ یہی کیوں مجھے چین نہیں لینے دیتا تھا۔ میں اتنی سمجھ تو رکھتی تھی کہ کوئی تو ایسی وجہ تھی جس کی وجہ سے بھابھی کو میرے بھائی سے شادی کرنا پڑی، اور وہ وجہ کیا تھی یہ میرے ابا اور اماں کو اچھے سے پتا تھی۔ میں نے ایک دن ان کو بات کرتے سنا تھا کہ بھائی کا رشتہ طے ہوا تھا۔ جس دن بھائی کا رشتہ طے ہوا تھا اس دن اماں ابا سے کہہ رہی تھی، میری بہن نے سب کچھ کھول کر ہمیں بتا دیا ہے، کچھ بھی نہیں چھپایا۔ اس نے کہا ہے کہ اب سب جاننے کے بعد تم لوگوں کی مرضی ہے کہ میری بیٹی کو بہو بناتی ہو یا نہیں۔ اب آپ ہی بتائیں بیٹے کی شادی کرنی ہے یا نہیں۔ ابا سن کر کہنے لگے، بات تو بڑی ہے مگر کیا پتا ہم اس معاملے کو سنبھال لیں، ویسے بھی سسرال اور مائکے میں فرق ہوتا ہے، اگر اسے منع کر دیں گے تو تمہارے بیٹے سے شادی پھر کون کرے گا۔ اماں سن کر کہنے لگی، پھر اللہ کا نام لے کر ہاں ہی کرتے ہیں، روحی کو بہو بنا کر گھر لے آتے ہیں۔ ان ادھوری باتوں سے مجھے کچھ سمجھ نہ آئی کہ آخر روحی بھابھی کا ایسا کیا راز تھا کہ جو اماں ابا اور خالہ کو پتا تھا اور خالہ نے اماں کو بتایا تھا۔ میں نے ایک دن اماں سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، خبردار، جو تم نے آج کے بعد اس معاملے پر اپنی زبان کھولی، جو سنا اسے بھول جاؤ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میری اماں کی عادت بہت اچھی تھی، وہ ان ساسوں میں سے نہیں تھی جو بہو کی شکایتیں بیٹی سے لگاتی تھی۔ وہ بہو کو ٹھیک اور بیٹی کو غلط کہنے والوں میں سے تھی۔ جب بھابھی کو بیاہ کر گھر لے آئے تو میں سب کچھ بھول گئی۔ میں نے سوچا جو بھی ہے اب وہ تو میری بھابھی بن کر آ گئی ہیں، پھر اس کے ماضی کو ادھیڑنے کا کیا فائدہ۔ میں بھی بھول بھال گئی اور اس قصے کو دماغ سے ہی نکال دیا تھا۔ مجھے لگا تھا بھابھی شاید میرے بھائی سے شادی کرنے پر ناخوش ہوں گی، مگر وہ تو بہت خوش لگی مجھے۔ میرے بھائی کی باتیں ہمیں بمشکل سمجھ آتی اور وہ ہنس ہنس کر نہ صرف سن رہی تھی بلکہ ان کا جواب بھی دے رہی تھی۔ میں تو حیران ہی رہ گئی کہ واہ بھائی، یہ تو کمال ہو گیا کہ بھابھی کو بھائی سے شادی پر کوئی اعتراض ہی نہیں تھا۔ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو یقیناً اس نے ہنگامہ مچا دینا تھا، مگر مجھے ماننا پڑا کہ وہ اوروں سے جدا تھی۔ وہ تو جو خوش تھی وہ تھی، لیکن سب سے خوش تو خالہ تھی۔ وہ تو اپنی بیٹی کی جدائی میں رسمی طور پر 2 آنسو بھی نہ بہا سکی۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے بھابھی کو کہہ رہی ہوں کہ جاؤ جان چھوڑو، بس بہت بھگت لیا تمہیں۔
ایسے محسوس ہوا مجھے جیسے وہ اپنا بوجھ اتار رہی ہوں۔ میں نے رخصتی کے وقت مذاق کرتے ہوئے بھابھی سے کہا، بھابھی لگتا ہے آپ نے حالہ کو بڑا تنگ کیا ہوا ہے، جو وہ بیچاری شکر کا کلمہ پڑھ رہی ہیں۔ میری بات سن کر اماں نے مجھے کوہنی ماری، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے نہایت غلط بات کر دی ہے، مگر بھابھی تو سن کر کہکا لگانے لگی اور ہنس پڑی، کہنے لگی، صحیح کہہ رہی ہو تم، اس میں شک والی کوئی بات نہیں کہ میں نے اماں کو بہت تنگ کیا ہے اور تنگ آ کر ہی وہ مجھے گھر سے انہوں نے نکالا ہے۔ بھابھی کی بات پر ایک دم خاموشی چھا گئی، ہر کوئی دنگ رہ گیا۔ پھر اماں ہی شرمندگی سے ہنس کر بولی، بچی مذاق کر رہی ہے، تو باقی سب بھی ہنسنے لگے۔ یوں بات آگے چلی گئی اور سب بھول گئے، مگر شادی کے بعد آہستہ آہستہ سب کچھ کھلنے لگا۔ گھر آنے کے بعد مجھے بھابھی کی اکثر حرکتیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ جب مرضی بھائی کو ساتھ لیتی اور گھومنے نکل جاتی، اماں ابا روکتے تو کبھی تو مان جاتی اور کبھی نہ مانتی۔ دن چڑھے تک سوئی رہتی، کبھی خود جلدی اٹھتی تو دوسروں کو بھی اٹھا دیتی۔ لیکن مجھے لگتا تھا کہ اس کو گھومنے پھرنے اور سیر کرنے کا حد سے زیادہ شوق تھا، کیونکہ وہ بس موقع تلاش کرتی تھی کہ مجھے موقع ملے اور میں گھر سے باہر نکلوں۔ شادی کے شروع کے دن تھے، اس لیے اماں چپ رہتی، مگر ان کا تاثر صاف لگتا تھا کہ وہ بھی بھابھی کی عادتوں کو پسند نہیں کرتی۔ ایک بار تو حد ہو گئی، دونوں گھومنے پھرنے کا کہہ کر نکلے، کافی دیر ہو گئی واپس نہ آئے۔ ہم سب پریشان ہو گئے، شام سے رات ہو گئی اور یہاں تک کہ رات بھی گزر گئی، دونوں کے موبائل نمبر بھی بند تھے۔ ہم ساری رات پریشان ہوتے رہے۔ صبح کو کہیں 10 بجے جا کر وہ واپس آئے تو اماں نے پوچھا کہاں تھے، تو بھابھی کہنے لگی، ہم تو میری امی کے ہاں رہنے چلے گئے تھے۔ بھابھی صاف جھوٹ بول رہی تھی۔ ہم نے سب سے پہلے خالہ کو ہی فون کر کے پوچھا تھا کہ وہ کہیں وہاں تو نہیں آئے، مگر وہ دونوں وہاں نہیں تھے۔ اماں نے کہا، ٹھیک ہے جاؤ تم دونوں کمرے میں اور اپنے فون آن رکھا کرو۔ شام کو میں نے دیکھا کہ اماں نے بھابھی کو اپنے کمرے میں بلایا ہے اور آہستہ آہستہ اسے کچھ سمجھا رہی ہیں۔ پتہ نہیں اماں اور بھابھی میں ایسی کیا بات ہوئی کہ اگلا پورا ہفتہ بھابھی نے گھر سے باہر قدم تک نہیں نکالا اور چپ کر کے شریف بہوؤں کی طرح صبح سویرے اٹھتی اور گھر بھر کے کام کرتی۔ مجھے ایک دن بھابھی پر ترس آیا اور میں نے اماں سے کہا، اماں بھابھی نرس ہے، تم اسے اسپتال کیوں نہیں بھیج دیتی، اور نہیں تو بیچاری کو گھر میں ہی کلینک کھولنے دو۔ میں نے یہ ایسا اس لیے کہا تھا کیونکہ کئی بار میں نے بھابھی کو اماں کے واسطے کرتے دیکھا تھا کہ مجھے گھر میں کلینک کھولنے دو، مگر اماں بھابھی پر سختی کرتی تھی، نہ اب وہ دونوں کو باہر جانے دیتی اور نہ بھابھی کی کوئی بات سنتی تھی۔ حالانکہ مجھے تو بھابھی بہت اچھی لگتی تھی، اس نے آج تک مجھ سے لڑائی نہیں کی تھی، حالانکہ شادی کو 2 مہینے گزر چکے تھے، بلکہ اکثر تو وہ میرے حصے کا کام بھی خود کر دیتی تھی۔ اماں کہنے لگی، جو میں جانتی ہوں وہ تم نہیں جانتی، اس لیے چپ رہو، بس اب دیکھنا کیسے تمہاری بھابھی کو تیر کی طرح میں سیدھی کر دیتی ہوں۔ میں نے اماں سے پوچھنے کی کوشش کی کہ بھابھی کی برائی تو بتاؤ، لیکن اماں چپ رہتی۔ آخر میں نے یہی سمجھا کہ اماں تو روایتی ساس بن گئی ہے۔ افسوس اماں کو اپنی بہو پر زیادہ دیر حکمرانی کا موقع نہ ملا اور شادی کے 5ویں مہینے اماں اور ابا کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ اس خبر سے ہم سب ہی بہت بری طرح ٹوٹ گئے تھے، مگر بھابھی بیچاری بھی بہت رو رہی تھی۔ خیر اماں اور ابا کے گزرنے کے بعد کچھ دنوں بعد ہی تو سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا، مگر ایک ہفتے بعد ہی بھابھی پرانی روش پر آ گئی، اسی طرح کرنے لگی جس طرح شادی کے شروع کے دنوں میں کرتی تھی۔ ہر وہ کام کرنے لگی جس سے اماں اور ابا نے منع کیا تھا۔ بھائی اور وہ نکل جاتے اور سارا دن گھوم پھر کر کہیں رات کو واپس آتی۔ میں اکیلی سارا دن گھر میں بور ہوتی رہتی تھی، جانے کس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے تھے، حالانکہ اب بھائی کام پر بھی نہیں جاتا تھا، پھر بھی گھر کا ہر جانے کیسے چل رہا تھا۔ پھر ایک عجیب بات ہوئی، بھابھی نے گھر میں ہی ایک کلینک کھول لیا۔ اماں کے ہوتے ہوئے اس میں اتنی ہمت کہاں تھی، مگر ظاہر ہے کہ اب میری ماں جو نہیں تھی، میں اب ان دونوں کے رحم و کرم پر تھی، اس لیے چپ رہی۔ لیکن مجھے دیکھ کر حیرت ہوتی کہ سارا دن اس کا کلینک بند رہتا، وہ سارا دن گھر میں ہی رہتی، مگر شام ہوتے ہی اپنے کلینک میں گھس جاتی۔ اس نے اپنے کلینک کا ایک دروازہ باہر رکھا تھا اور ایک صحن میں۔ اس کے جو بھی مریض آتے وہ باہر والے دروازے سے ہی آتے اور مجھے کچھ خبر نہ ہوتی کہ وہ کون ہے، کیونکہ بھابھی گھر میں کھلنے والے دروازے کو بند ہی رکھتی تھی۔ بھابھی سے پوچھا تو کہنے لگی، میرے پاس صرف عورتیں ہی آتی ہیں۔ میں نے کئی بار سننے کی کوشش کی، مگر مجھے تو کبھی کسی عورت کی آواز ہی نہیں آتی۔ میں تو رات کا کھانا کھا کر سو جاتی تھی، تو مجھے علم ہی نہیں تھا کہ بھابھی کس وقت کلینک بند کر کے اپنے کمرے میں جاتی ہے۔ میں نے اسے کئی بار کہا تھا کہ دن کے وقت کلینک کھولا کرو، مگر وہ کہنے لگے کہ نہیں بھائی، میرے مریض رات کو فارغ ہوتے ہیں، اس لیے میں اسی وقت کلینک کھولوں گی۔
ایک رات 12 بجے میری آنکھ کھلی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ بھابی کلینک بند کر کے اپنے کمرے میں جا رہی ہے اور اس کے ہاتھوں میں ڈھیر سارے ہزار ہزار کے نوٹ ہیں اور کپڑوں پر بھی جا بجا کالک لگی ہوئی ہے۔ وہ کہتی تھی میں بانجھ عورتوں کا علاج کرتی ہوں اس لیے مجھے تھوڑے زیادہ پیسے ملتے ہیں۔ اس دن تو میں نے اتفاقاً دیکھ لیا تھا ورنہ مجھے کہاں پتا چلتا۔ پھر میں روز ہی رات کے وقت اٹھ کر دیکھتی تو بھابی روزانہ ہزاروں کے نوٹ پکڑے کمرے میں جا رہی ہوتی۔ جانے وہ کیسے کما لیتی اتنا، جبکہ اس کے پاس تو کوئی مریض بھی نہ آتا تھا، کیونکہ میں نے آج تک آواز نہیں سنی تھی کسی عورت کے بولنے کی۔ میرا سیدھا سادہ معصوم بھائی اپنے کمرے میں آرام سے سویا رہتا۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میری بیوی کر کیا رہی ہے، مگر مجھے اس پر شک ہو رہا تھا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ اماں کی ساری باتیں یاد آنے لگی جو وہ بھابی کے بارے میں کہا کرتی تھی، کیونکہ اماں کو بھی بھابی کا راز پتا تھا اور اب مجھے وہ راز معلوم کرنا تھا، کیونکہ یہ روز روز ہزاروں کے کڑکتے نوٹ اور کپڑوں پر لگی کالک کسی کو بھی مشکوک کر سکتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ مجھے کچھ بھی علم نہیں ہے جو کچھ چل رہا ہے، ضرور وہ کچھ بڑا کر رہی تھی، کچھ ایسا جو وہ شادی سے پہلے بھی کرتی تھی اور جس کے بارے میں خالہ نے پہلے ہی میری اماں کو بتا دیا تھا۔ خالہ تو اپنے بڑے بیٹے کے پاس پردیس چلی گئی، اس لیے میں ان سے پوچھ نہیں سکتی تھی۔ مجھے بیٹھے بیٹھے اچانک یاد آیا کہ مجھے اماں ابا کے سوئم والے دن جاتے ہوئے خالہ نے خاص تاکید کی کہ گھر کا خیال رکھنا اور خاص طور پر میری بیٹی کا نظر رکھنا۔ اس وقت مجھے یہی لگا تھا کہ وہ مجھے گھر کا دھیان اور گھر پر نظر رکھنے کو کہہ رہی تھی، مگر اب سب سمجھ آ گیا تھا کہ اصل بات کیا تھی۔ خالہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ ضرور ان کی بیٹی کچھ کرے گی۔ میں نے اگلے دن بھابی کی نظر بچا کر کلینک کے اندر جانے کا سوچا، مگر وہ بھی بہت چلاک تھی، اس نے دروازہ بند کیا ہوا تھا۔ اب تو میرا تجسس کچھ اور ہی بڑھ گیا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ میں نے سوچنا شروع کیا کہ ایسا کیا کیا جائے کہ بھابی کی اصلیت میرے سامنے آ جائے۔ اچانک ایک منصوبہ میرے ذہن میں آیا۔ اگلی رات جیسے ہی بھابی نے کلینک جاتے ہی دروازہ بند کیا، میں بھی فوراً گھر سے نکل کر سامنے کی طرف چلی گئی۔ میں وہاں چھپ گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ بھابی کے پاس مریض آتے بھی ہیں یا وہ صرف ویسے ہی کہتی رہتی ہیں۔ رات کے تقریباً 10 بجے ایک لڑکی اور ایک لڑکا اور بند دروازے پر ایک محسوس طرح سے دستک دی۔ دروازہ میری بھابی نے کھولا اور لڑکے کو باہر ہی کھڑا کر کے لڑکی کو اپنے ساتھ اندر لے گئی۔ 2 گھنٹوں کے بعد وہ لڑکی باہر آئی اور لڑکی لڑکے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ میں نے کئی دن مشاہدہ کیا اور ہر بار دیکھا کہ روز رات کو ایک نوجوان جوڑا آتا جس میں سے لڑکی اندر چلی جاتی اور لڑکا باہر کھڑا رہتا۔ اتنا تو مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ اب یہ جاننا تھا کہ اندر کمرے میں ہوتا کیا ہے۔ بھابی اس اکیلی لڑکی کے ساتھ آخر کرتی کیا ہے اور اسے اپنے ساتھ اندر کیوں لے کر جاتی ہے، اور صرف ایک مریضہ اتنے پیسے دے جاتی ہے، کیونکہ ایک ہی مریضہ ایک دن میں آتی تھی، بلکہ رات کہنا چاہیے، کیونکہ یہ سارا کام رات کے اندھیرے میں ہی تو کیا جاتا تھا۔ میں نے صبح اپنے بھائی کو بٹھا کر پوچھا، تم جانتے ہو کہ تمہاری بیوی کیا کرتی پھر رہی ہے؟ وہ ہکلا کر کہنے لگا، تمہیں کیا مسئلہ ہے، میری بیوی جو کرتی ہے اسے کرنے دو، اپنے کام سے کام رکھو۔ میں نے پوچھا، اس نے تمہیں کیا لالچ دیا ہے، تم اس کا راز بتانا نہیں چاہ رہے؟ مجھے شک تھا ضرور بھابی نے بھائی کو یا تو ڈرایا دھمکایا ہے یا پھر کوئی لالچ دیا ہوگا، ورنہ میں ایک ہی بات اس سے پوچھوں اور وہ جواب نہ دے، ایسا کبھی ہوا نہیں تھا۔ آخر میرے بار بار پوچھنے پر کہنے لگا کہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر میں نے اس کا راز رکھا اور اس کا ساتھ دیا تو وہ میرا علاج کروائے گی، یعنی بڑی دور کی پلاننگ کی تھی اس نے، تاکہ وہ ہر طرف سے محفوظ رہے اور میں کسی بھی طرح سے اس تک پہنچ نہ پاؤں۔ میں نے ایک دن بھابی کا موبائل چرا کر خالہ کا نمبر نکالنے کی کوشش کی، لیکن بھابی نے دیکھ لیا اور اس نے بہت ہنگامہ مچایا کہ تم کیا کر رہی تھی میرے موبائل کے ساتھ۔ میں نے صاف کہہ دیا، خالہ کا نمبر ڈھونڈ رہی تھی۔ تم آ گئی، لو خود بتا دو، مجھے خالہ سے بات کرنی ہے۔ میری بات سنتے ہی اس کی رنگت فک ہو گئی، کہنے لگی، اپنی ماں کا نمبر میں تمہیں کیوں دوں، جاؤ یہاں سے۔ میں نے دل میں کہا، جتنی خیر منا سکتی ہوں منا لو، آخر کو ایک دن تمہارا راز جان کر ہی رہوں گی، سکون سے تو میں بھی نہیں بیٹھوں گی۔ اگلے دن میں رات کو پھر سے گھر سے باہر تھی، لیکن اس بار میں سوچ چکی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔
10 بجنے میں اب بھی 20 منٹ باقی تھے جب میں نے محسوس طرح سے دستک دی۔ بھابھی کو لگا اس کی مریضہ آ گئی ہے۔ اس نے فوراً دروازہ کھول دیا اور مجھ سے پوچھنے لگی اکیلی آئی ہو؟ میں نے بولنے کی بجائے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں برقعے میں ملبوس تھی، تبھی وہ مجھے پہچان نہیں پائی تھی۔ میں اس کے ساتھ اندر چلی آئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اندر کیا ہوتا ہے، اس لیے میں چپ چاپ بیٹھ گئی کہ بات کا آغاز وہی کرے۔ 2 منٹ بعد وہ دستانے پہن کر آئی اور بولی ایسے کیوں بیٹھی ہو، کام نہیں کروانا کیا؟ اب میں کیا بولتی، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا۔ میں نے آواز بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا کیسا کام کرو گی تم میرا؟ وہ کہنے لگی کیسا کام سے کیا مطلب، تمہارا ابورشن کروانے آئی ہو نا، تو وہی کروں گی نا۔ ابورشن، یہ لفظ سنتے ہی میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بھابھی رات کی تاریکی میں یہ کام کرتی ہے۔ وہ بولی ویسے تمہاری آواز میری نند سے کافی ملتی ہے۔ میری اب بس ہو چکی تھی۔ میں نے چہرے سے نقاب اتارتے ہوئے کہا کیونکہ تمہارے سامنے تمہاری کوئی مریضہ نہیں بلکہ تمہاری نند ہی بیٹھی ہے اور میں سب کچھ جان چکی ہوں۔ تمہارا گھنونا کھیل مجھ پر آشکار ہو چکا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی یہ سب کرتے ہوئے؟ کہنے لگی میں نے بھی شروع دن سے اپنی غربت دیکھی ہے۔ بڑے بھائی اس وقت باہر نہیں تھے، ادھر ہی تھے اور نوکری کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ ہمارے گھر کئی بار فاقہ ہوا۔ مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ نرسنگ کا کورس کر لو، بہت فائدے میں رہو گی۔ میں نے جیسے تیسے یہ کورس کیا اور معمولی سی تنخواہ پر نوکری مل گئی۔ میں گائنی ڈاکٹر کے ساتھ ہوتی تھی اور مجھے اتنی مہارت ہو گئی کہ مس کی غیر موجودگی میں اکثر میں ہی آپریشن کر دیا کرتی تھی۔ ایک دن ایک لڑکی آئی، وہ شادی سے پہلے ہی حاملہ ہو گئی تھی اور اب وہ ابورشن کروانا چاہتی تھی۔ میں نے اسے منع کر دیا کہ جاؤ یہاں یہ کام نہیں ہوتے، مگر اس نے میرے آگے اتنے پیسے رکھ دیے جتنے میری پورے سال کی تنخواہ بھی نہیں تھی۔ پیسے دیکھ کر میں لالچ میں آ گئی اور میں نے اس کا ابورشن کر دیا۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ میں ہزاروں روپے لے کر غیر شادی شدہ لڑکیوں کی مدد کرنے لگی۔ جب کبھی مسئلہ دوائیوں سے حل نہ ہوتا، جس کا مسئلہ دوائیوں سے حل ہوتا اسے دوائی دیتی اور جس کا آپریشن ضروری ہوتا اس کا میں آپریشن کر دیتی، اور اس طرح میں نے ڈھیر ساری دولت کما لی۔ ایک دن ہسپتال والوں کو پتہ چل گیا اور انہوں نے نہ صرف مجھے نکال دیا بلکہ میری ماں کو بلا کر ساری حقیقت بتائی۔ میری ماں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں گھر بیٹھ گئی لیکن بہت سی لڑکیوں کو میرا پتہ چل چکا تھا۔ میں نے گھر سے باہر جا کر یہ کام دوبارہ شروع کر دیا۔ میں نے ایک خاص کمرہ کرائے پر لے لیا تھا اور وہی لڑکیاں آ جاتی تھی۔ اماں نے مجھے باز رکھنے کی بہت کوشش کی، مگر مجھے اس کمائی اور اس کام کی لت پڑ چکی تھی۔ سزا کے طور پر اماں نے تمہارے بھائی سے شادی کروا دی اور میری ساری سچائی تمہارے ماں باپ کو بتا دی۔ تمہارے ماں باپ نے بھی جانتے بوجھتے ہاں کر دی۔ حالہ کا خیال تھا کہ سختی کر کے مجھے روک لے گی، حالانکہ اب میں رکنے والی نہیں تھی۔ بڑے بڑے امیر گھرانوں کی لڑکیاں جو کہیں اور نہیں جا سکتی تھی وہ میرے پاس آنے لگی۔ تمہارے بھائی سے شادی کر کے مجھے فائدہ ہی ہو رہا تھا۔ وہ بیچارہ ہے ہی سیدھا سادہ، سارا کچھ جان کر بھی اسے کچھ فرق نہیں پڑا۔ میں نے اسے اپنے مکمل قابو میں کر رکھا ہے۔ پہلے تو میں جہاں سارا سیٹ اپ کیا تھا وہاں مجھے جانا پڑتا تھا، لیکن روز روز راتوں کو گھر سے باہر بھی نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے میں نے گھر میں ہی کلینک قائم کرنے کا سوچا، لیکن ہر بار حالہ راستے کی رکاوٹ بن جاتی۔ پھر ایک دن ساس اور سسر بھی چلے گئے، اماں بھی باہر پردیس میں بھائی کے پاس چلی گئی، تو میری تو گویا موجیں ہی لگ گئی۔ میں نے رات کے وقت اپنا کلینک شروع کر لیا۔ میں نے اسپیشل ویب سائٹ بنائی تھی جہاں سے لوگ مجھ سے رابطہ کر لیتے۔ میں ایک ہی کیس ایک دن میں ایک رات کا لیتی تھی، کیونکہ میں محتاط ہو کر کام کرنا چاہتی تھی تاکہ محلے والوں کی نظروں میں نہ آ سکوں۔ بدلے میں ڈھیر سارے نوٹ ملتے تھے اور اس دن اکثر میرے کپڑے خراب ہو جاتے تو میں اس پر کالک لگا دیتی تھی تاکہ تمہیں پتہ نہ چل سکے۔ اب تمہیں بھی پتہ چل گیا ہے، مگر میری ایک بات کان کھول کر سن لو، مجھے روکنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں نے اپنی ماں اور خالہ کی نہیں سنی تو تمہاری کیا سنوں گی؟ میں اسے روکنا بھی نہیں چاہتی تھی کیونکہ میں اسے روک نہیں سکتی تھی۔ میں نے اس کی ساری باتیں ریکارڈ کر لی اور پولیس کے حوالے کر دیا اسے۔ صرف پولیس ہی اسے اس غیر قانونی اور غیر شرعی کام سے روک سکتی تھی۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کو سزا دی، تو مجھے لگا کہ شاید جب اسے سزا ملے گی تو یہ سدھر جائے گی اور غلط کام کو مزید بڑھاوا نہیں دے گی۔